والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفۂ دوبدام کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، یہ خدا کا دستور ہے، دستور کائنات ہے کہ خدا جب کسی کتاب کو نازل کرتا ہے تو وہ کریم وہ تھیوری پہلے دیتا ہے، وہ چیز پہلے دیتا ہے، قانون پہلے دیتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو کہ یہ چیز ہے، یہ تعلیمات ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اوصاف ہیں، یہ آداب ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی دستور ہے، یہی دستور کائنات ہے، یہی اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ ہے۔ لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو خدا نے جہاں پوری کائنات میں انقلاب پیدا کیا تو محبوب کی آمد پر ایک انقلاب یہ بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے محبوب کو کتاب بعد میں دی ہے، مگر محبوب کریم نے اپنے کردار کو، اپنی اوصاف کو، اپنے افعال کو امت کے سامنے پہلے بیان کیا۔ اور حضور نے سب سے پہلے جو معجزہ رکھا وہ یہی رکھا لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ لوگوں کیا تمہارے سامنے میری زندگی نمونہ نہیں؟ میرے اخلاق کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو۔ اور یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں، حضور کا کردار کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ رب فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خلقہ القرآن کہ حضور کا سارا اخلاق یہ قرآن ہے اور قرآن سارے کا سارا محبوب کریم کے اخلاق سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہم جس نظام میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسا ہے، مثلا کوئی طالب علم اگر امتحان میں نقل مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جرم ہے، اور کوئی کمپنی کسی چیز کی کاپی بناتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے، یہ جائز نہیں، یہ خلاف قانون ہے۔ مگر پیارے بھائیوں، ایک ہستی ایسی بھی ہے، ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جہاں آ کر ایسا ہے دنیا کے سارے نظاموں میں ہم کہتے ہیں یہ قانون جرم ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نقل اتارنا یہ عبادت ہے۔ یہ ہمیں کہا گیا ہے وَقَالَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب کی اطاعت کرو، محبوب کی اتباع کرو، محبوب کی پیروی کرو۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اب اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو محبوب کریم کو غصہ آیا، سرکار نے انگلی سے نکالی اور نکال کے پھینک دی کہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے جو ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ سرکار نے اتار کے پھینک دی، سرکار تشریف لے گئے تو بعد میں دوستوں نے کہا کہ سونا ہے، یہ قیمتی ہے، اس طرح کرو اسے اٹھا لو، محبوب میں پہننے سے منع کیا ہے، اسے بیچو اور بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ صحابی اٹھا سکتے تھے، یہ سونا ہے، یہ قیمتی دھات ہے، یہ پیسے والی چیز ہے، اٹھا سکتے تھے، مگر صحابی کا جواب سنیے گا۔ جب صحابہ نے کہا کہ اسے اٹھایا جائے، اسے پہن لیا جائے، تو صحابی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے جس چیز کو حضور پھینک دے میں نہیں اٹھا سکتا، اس لیے سے حضور نے پھینک دیا ہے اور جسے حضور پھینک دے میں وہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو صحابی ہمیں درس یہ دے رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے رسول دور کر دیں، حضور ہٹا دیں، حضور پھینک دیں، وہ سونا ہی کیوں نہ ہو وہ مسلمان کی نظر میں مٹی کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی نظروں سے دور ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آج میلاد کا موقع ہے تو میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد یہ کائنات میں انقلاب ہے، اور یہ انقلاب پیارے بھائیوں ہمیں اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی زندگی میں، ہماری زندگی جو میلاد سے پہلے ہے اس میں اور میلاد کے بعد ہمیں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہے، عمل کرتے رہے، تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب تک
تھا میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، جب تک تھا میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، طواف کرتا تھا میرا گردش دوران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوق و